اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی یہ ویڈیو فیئر یعنی کہ ڈر پہ بنے گی اور اس پہ میں بات کروں گی۔ اور جیسا کہ ڈر ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے، رک گئی ہے۔ تو ڈر پہ میں اس طرح سے بات کروں گی کہ بہت سارے زندگی کے حادثے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں پیش آئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچپن سے، ہماری جوانی سے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ابھی کی زندگی میں جو ہے وہ اچانک سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ حادثے جو ہوتے ہیں، یہ ایک ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ ڈر جو ہے یہ انسان کو صرف نقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کہ انسان کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا خوف، ایک ایسی چیز جنم لے لیتی ہے آپ کے اندر جو آپ کو کمزور کرتی جاتی ہے، دن بدن آپ کو کمزور کرتی ہے، آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے نالج کو، ہر چیز کو کمزور کر دیتی ہے۔ ڈر، بہت سارے ایسے حادثے ہماری زندگی میں ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے بچپن میں ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جو اس ڈر کو ہمارے ساتھ ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہمارے کانشنس میں نہیں ہوتا کہ ایک ہماری بیک ہیڈ میں ایک ایسا فیئر ہے، ایک ایسا ڈر ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، فار ایگزامپل، اگر کسی نے زندگی میں کچھ کھویا ہو، کوئی رشتہ کھویا ہو، اگر کسی کا بچپن میں ماں فوت ہو گئی ہو، تو اس کو ایک فیئر رہے گا، ایک ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا ماں کو کھونے کا، کہ وہ کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یا پھر آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو کھو دیتے ہیں کسی وجہ سے، تو اب آگے زندگی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈر جو ہے یہ آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ کے رکھتا ہے، یہ آپ کو ہمیشہ سے الرٹ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سے آپ کے دماغ میں، آپ کے بیک ہیڈ میں گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ ڈر جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ ڈر ہماری زندگی کو ہی نہیں، ہمارے بہت سارے رشتوں کو بھی سٹک کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، ہم ان پہ توجہ نہیں دے پاتے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے بیک ہیڈ میں، ہمارے دماغ میں ڈر بہت زیادہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، کچھ مدد ہم باہر سے لے سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے اس ڈر کو، اس فیئر کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ آپ کے اندر جواب ہے، آپ کے اندر ایک طاقت ہے۔ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کریں، ہمیشہ ان چیزوں کو مت سوچیں جو کہ آپ کے اندر یہ ڈر پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کو مت سوچیں جو آپ کو رلاتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مت ہلچل کریں، ان لوگوں کے ساتھ مت چلیں، مت رشتہ رکھیں جو لوگ آپ کو دکھ دیتے ہیں، یا واپس آپ کو ایسی چیزوں کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، آپ کو ایسی چیزوں کو بار بار آپ کو یاد دلاتے ہیں جو آپ کو ڈر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ ڈر جو ہے اس کو آپ نے فائٹ کرنا ہے، اور فائٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ایسے رشتوں سے دور ہو جائیں، ایسی باتوں سے دور ہو جائیں جو کہ آپ کے اندر یہ ڈر پیدا کرتی ہوں۔ تو ڈر پہ اور بھی بہت لمبی بات ہم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کو خود کو پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ جب انسان خود کو پہچانتا ہے اور اگر اس سے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھتا ہوں یا اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں بیٹھتا ہوں، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے پیچھے کھینچ لیتی ہے، ایسی کون سی بات ہے
جو مجھے بہت سینسٹیو کر دیتی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یا تو آپ کو خوف زدہ کر دیتی ہیں یا آپ کو سینسٹیو کر دیتی ہیں کہ آپ ہر بات پہ ہر چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں، آپ بہت اوور پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ ہر چیز کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ نا یہ بس نا سب خراب ہو جائے گا، سب آپ کے اگینسٹ ہے، مطلب آپ اس چیز کو اتنا بڑا اپنے اوپر بنا لیتے ہیں کہ جیسے یہ چیز پھر آپ کے دماغ کو، آپ کی دماغی حالت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ پھر اٹھتے بیٹھتے انہی باتوں کو، اسی فیئر کو سوچتے رہتے ہیں، اسی فیئر کے ساتھ آپ سو جاتے ہیں، اسی فیئر کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، اسی ڈر کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ اسی ڈر کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں؟ یہ ڈر آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ ڈر آپ کو کمزور کر دے گا، یہ ڈر آپ کو، یہ فیئر آپ کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ فیلئر کر دے گا، یعنی کہ آپ کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے پھر آپ وہ بھی کھو دیتے ہیں۔ آپ پھر دوسروں کی باتوں میں جو ہے نا، دوسروں کی بتائی ہوئی چیزوں میں جو ہے وہ آپ خود کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ سٹوپڈ ہو تو آپ اپنے آپ کو سٹوپڈ دیکھتے ہو، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ بدصورت ہو تو آپ اپنے آپ کو بدصورت دیکھتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹروائے کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے بہت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کا ڈر، اپنے فیئر کو قابو میں کریں اور اس کو ختم کریں اور اس پہ ورک کریں، اور انشاءاللہ سے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ ابھی کے لیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔